السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ابوذات جس سے خوشحالی اور صحت و سلامتی طلب کی جاتی ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ معاشرے میں کورونا کی صورت میں موت کے گہرے سائے، مگر کسی میں خوف خدا باقی نہ رہا۔ نوسرباز معاشرتی اقدار کے ساتھ ساتھ دینی فرائض کا تقدس بھی پامال کرنے لگے۔ پتوکی میں نوسرباز گروہ نے شادی کے مقدس فریضے کا ڈرامہ رچا کر دلہے والوں کا گھر لوٹ لیا۔ نئی نویلی دلہن نے گھر کا تو صفایا کیا ہی، دلہے کے ارمانوں کا بھی خون کر گئے۔ شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور کس ماں باپ کو اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کا چاہ نہیں ہوتا۔ سبھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا گھر ملے جہاں ان کی بیٹی عزت اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے، لیکن نصرباز اس مقدس رشتے کو ایسا پامال کرتے ہیں کہ اب اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جنوبی پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں، جہاں ایک لڑکی نکاح کے اگلے ہی روز دلہا کا سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پتوکی کے ایک شہری کا نکاح کسی شادی کرانے والوں کی وساطت سے طے پایا۔ نکاح کی تقریب میں لڑکی کے ماں باپ اور نکاح خواہ شریک ہوئے اور معاملات انجام پا گئے۔ کہانی کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب دلہا صبح اٹھا تو دلہن 2.5 لاکھ روپے اور 1 تولہ سونا لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ لٹیری نے اسی پر اتفاق نہ کیا بلکہ گھر سے جیٹھانی کے طلائی زیورات 30,000 روپے اور دیگر قیمتی اشیاء پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ دلہا والوں نے ہاتھ پاؤں مارے اور کچھ خیر خبر لی تو سب کچھ فراڈ نکلا۔ نہ تو نکاح کی تقریب میں شریک مرد اور عورت لٹیری کے ماں باپ تھے اور نہ ہی نکاح پڑھانے والے کا کچھ اتا پتہ چل سکا۔ ہو سکتا ہے گزرتے وقت کے ساتھ دلہے اور گھر والوں کو صبر آ جائے، مگر اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ رشتوں میں وفاداری کا پاس نہ رہا، جہلم میں خون سفید ہو گیا۔ معمولی تنازع پر بھائی نے بھائی کی جان لے لی، ملزم لاش ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ عصر حاضر میں لرزہ خیز وارداتوں کا ہونا معمول بن چکا ہے۔ سگے بہن بھائی عزیز و اقارب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے۔ ایسا ہی ایک لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جہلم کے علاقے پنڈ دادر خان میں، جس کے نواحی علاقے سوڈی گجر، جہاں پر ثقافت کی انتہا ہو گئی۔ 50 سالہ شخص کو سگے بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سفاق شخص حقیقی بھائی کی لاش ویرانے میں پھینک کر فرار ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے 24 گھنٹے میں ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ رحیم یار خان میں ظلم کی ایک اور داستان رقم کر دی گئی۔ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ پر بدترین تشدد کر کے سر کے بال مونڈ ڈالے۔ محمد فاروق کی رپورٹ۔ یہ افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھانہ سی ڈویژن کی حدود عباسیہ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر 3 بہنوں نے لطیفہ نامی خاتون کو 2 سال تک گھر میں قید کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور ملازمہ کی طرح اس سے اپنے گھر کا سارا کام بھی کروایا۔ لطیفہ بی بی کے مطابق اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے بااثر ملزمان نے کسی کو فروخت کر دیا۔ لطیفہ بی بی نے جب بیٹے کے بارے میں بار بار اصرار کیا تو بااثر بہنوں نے ظلم کی ایک بدترین داستان کو رقم کرتے ہوئے لطیفہ بی بی کے سر کے بال مونڈ ڈالے۔ خان سے یہی گزارش ہے، میری مدد کرو، میری آخری گزارش ہے، میرے ساتھ بہت جلدی میری مدد کرے، کوئی بھی ہو، میرے ساتھ انصاف چاہیے مجھے۔ ظلم و ستم کی ستائی خاتون موقع پا کر گھر سے بھاگ گئی اور ہیومن رائٹس والوں کے پاس پہنچ گئیں۔ میں سائمہ طارق، ممبر ہیومن رائٹس ضلع رحیم یار خان سے۔ یہ لطیفہ بی بی ہیں جو کہ میرے پاس آئی ہیں۔ یہ کہیں پر کام کرتی تھی اور تقریباً 2 سال تک اس پہ تشدد ہوتا رہا۔ جب انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو پولیس بھی بااثر ملزمان کے سامنے بے بس نظر آئی۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ عوام کو ریلیف مہنگا پڑ گیا۔ لیا کے علاقے کوٹ سلطان میں 15ویں روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار ہے۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اجمل خان کی رپورٹ۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کیا ہوئی؟ کوٹ سلطان میں بھی 15ویں روز پیٹرول کی قلت برقرار۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے پیٹرول پمپ کا چکر لگاتے رہے۔ جن پیٹرول پمپ پر پیٹرول موجود ہے وہاں پر موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے۔ شہری پیٹرول کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ریکویسٹ کرے سو مہربانی کرن سائیں ایم پی ایم این الیکشن لڑن آون ای مہربانی کرو اسن ووٹ ڈو کچھ کرے سو سب کو لہذا پیٹرول لازم دیتا ونے اسن
बहुत शुक्रगुजार हैं सारे नाल बाल हैं सारे नाल नहीं पूरी देखो जितने देखो यके खड़ंदा है शोदे फिर पूरा सारा शहर जड़ा ना बंद थिया पे पेट्रोल मोटरसाइकिल छिकी वजन गड्डियां छिकी वजन रिक्वेस्ट करने हैं सब पेट्रोल दे पैसे उवे जितने आगे 7 रुपए उतले देने हैं लिहाजा सब पेट्रोल देता है। कैमरा टीम के साथ अजमल खान दस्ती, सच न्यूज, कोट सुल्तान लिया। मुल्क भर में 15 रोज से पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत है। शहरी कहते हैं कि कीमत कम होने से पेट्रोल नायाब हो गया। हमारी परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। आवाम जो है ना इस तरह जलील हो रही है। चलो एटलीस्ट पेट्रोल जो है ना सस्ता तो किया है इन्होंने, तो उसके बावजूद उस पर जो है ना चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए ना हमारा। गवर्नमेंट कोई भी निकालती है कि पेट्रोल महंगा हो गया, अभी नोटिफिकेशन निकलता ही नहीं है, ये लोग पहले ही महंगा कर देते हैं। इन्होंने पेट्रोल स्टॉक करके ब्लैक में बेचने के लिए आवाम को कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हमारी अपील ये है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी और इमरान खान से भी, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। रेमियार खान के इलाके टुलमजा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिससे शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फयाज अहमद। रहीमियार खान के इलाके ठोलमजा में महंगाई का जिन बेकाबू होकर रह गया। अशिया खुर्दनोश के नर्ख आम आदमी की पहुंच से दूर चले गए। आम आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। हर वो चीज जो दिहाड़ीदार तबका के जेर इस्तेमाल में है को पर लग गए। आम आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। आटा, घी, चीनी से लेकर सब्जी, गोश्त के रेट आसमान पर पहुंच गए। आम आदमी को खुआर करने की रही सही कसर पेट्रोल के बहरान ने पूरी कर दी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब। एहलियान इलाका ने तब्दीली सरकार से मतलबा किया है कि मसनूई महंगाई पैदा करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दिहाड़ीदार तबका सुख का सांस ले सके। कैमरामैन शाहिद जावेद सयाल के साथ फयाज अहमद, सच टीवी, ठोलमजा। हाफिजाबाद में महंगाई का तूफान। मुनाफाखोर अशिया खुरनोश मनमानी कीमतों पर बेचने में मसरूफ, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटीज मंजर आम से गायब हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। दुकानदार एशिया खुर्दनोश की चीजें मनमाने रेट पर बेचने लगे, जबकि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजरेआम से गए। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद एशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी वाक़या न हो सकी, जिससे लॉकडाउन के सताए हुए शहरी मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। शहरी आए रोज चीनी, आटा, दाल और फ्रूट और सब्जी माफिया से लुटने पर मजबूर है। ऊपर से नजायज मुनाफाखोर माफिया भी मुसल्लत हो गया है। चीनी का रेट हुकूमत ने 70 रुपये दिता हुए, पर किसी दुकानदार कोई बंदा नहीं ऐसा जो दिल ताजा नजरात 70 रुपये किलो चीनी बेचते हूँ 60-80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चीनी मिल रही है। आटे का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। पेट्रोल वगैरह नायाब है मार्केट। हुकूमत के दावों तक ही महदूद रह गए और नजायज मुनाफाखोरों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। एक तरफ तो लॉकडाउन से गरीब तबके सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, दूसरी जानब महंगाई और बेरोजगारी नुकसान पहुँचा रही है। हुकूमत मजदूर तबके का रिलीफ देने के साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई पर भी कंट्रोल करे ताकि आम आदमी सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ सवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। लोधरा की तहसील केरोड पक्का में एक तो किसान पहले ही कुदरती आफात की जद में है, जबकि दूसरा हुकूमत की जानिब से बजट में भी किसानों को कोई खातिर रिलीफ नहीं मिल सका, जिस वजह से किसान हालिया बजट से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। राव फखरुज़्ज़मान की रिपोर्ट। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए किसानों का खुद कफील होना नहायत ज़रूरी है। हालिया दिनों टिड्डी दिल के हमले ने दीगर इलाकों की तरह केरोड पक्का में भी खड़ी फसलों और आम के बागात को शदीद मुतासर किया, जिस पर किसानों को बजट में हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलने की बड़ी तवक्कुआत थी, मगर हालिया बजट ने किसानों की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसी हवाले से किसानों का कहना है, कल मौजूदा अपना पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश है, जिंदे विच किसानां दा वास्ते 10 अरब रुपया रखा गया। बिल्कुल ही मामूली थोड़ा ही है। किसान बड़े परेशान आई, पहले भी किसानां को बड़ी उम्मीद आई इन बजट दे विच को रिलीफ मिल सी, ते इन बजट ते मायूस है किसान दी किस्मत भी ऐसी है ना जिंदे नाल हुकूमत साथ करेंदी पई है, ना ही कोई अल्लाह ताला दी तरफों कोई रहमत आसी है। इंशाअल्लाह उम्मीद करने असा ते, लेकिन गवर्नमेंट तो असे बड़ा मायूस है जी। किसानों का यही कहना है कि जो गुज़िश्ता दिनों बजट पेश किया गया इसमें किसानों को कोई रिलीफ नहीं मिला। हालिया होने वाली बारिशों और टिड्डी दिल ने फसलों का बहुत नुकसान किया, जिससे किसान बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है किसानों को उनकी ज़रूरत अशिया पे सब्सिडी दी जाए। कैमरा टीम कैमरा रो फखरुज़्ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, केरोड पक्का।
ٹنڈول ایار کے محکمہ ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے وفاقی بجٹ 2020 اور 21 کو مسترد کر دیا۔ سرکاری ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ رپورٹ کریں گے امتیاز حسین۔ ٹنڈول کے محکمہ ایجوکیشن اور لوکل گورنمنٹ کے ملازمین نے وفاقی بجٹ 2020-21 کو رد کر دیا۔ ملازمین کی جانب سے وفاقی بجٹ کو گورنمنٹ ملازمین دشمن بجٹ قرار دے کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور سخت نعرے بازی کی۔ گورنمنٹ ملازمین کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں ایم پی اے ایم این ایز اور وفاقی ملازمین کی تنخواہ تو بڑھا دی گئی ہے، لیکن ہماری تنخواہیں نہ بڑھا کر وفاقی حکومت نے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، بجٹ میں گورنمنٹ ملازمین کا جو سالانہ بجٹ بڑھایا جاتا ہے اسے بڑھایا جائے تاکہ ملازمین میں تشویش کی لہر جو دوڑ پڑی ہے وہ ختم ہو سکے۔ امتیاز حسین، سچ ٹی وی نیوز، ٹنڈول ایار۔ ویلکم بیک۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کے 40 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ ٹڈی دل کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فصلوں کو ابھی بھی خطرات لاحق ہیں۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان کی 29، خیبر پختونخوا کے 8 اور سندھ کے 3 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بلوچستان میں آواران، نوشکی، چاغی، گوادر، اتھل، پنجگور، خاران اور کوئٹہ کے علاوہ دیگر اضلاع بھی ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ڈی آئی خان، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان، لکی مروت، کرم اور اکزئی اور خیبر کے اضلاع ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پنجاب کی کسی ضلع سے ٹڈی دل رپورٹ نہیں ہوا۔ ٹڈی دل کے متاثرہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 1288 مشترکہ ٹیموں نے لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,12,000 ہیکٹر رقبے کا سروے ہوا۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے کہنا تھا کہ بلوچستان میں 5,300 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں 1,000 ہیکٹر رقبہ کی ٹریٹمنٹ ہوئی، جبکہ سندھ میں گزشتہ روز 500 ہیکٹر رقبے کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ اب تک پورے ملک میں 6,23,000 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔